جس کی چھت کے نیچے آج آپ بیٹھے ہیں، اور جب یہاں صدائیں گونجتی ہیں اللہ اکبر کی تو میرے عزیزو روح کے اندر اترتی ہیں، روح کے اندر اترتی ہیں۔ ایک ویران مٹی کو اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر کے لیے چن لیتا ہے، یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں، کوئی منصوبہ بندی اور بڑی پلاننگ کے ساتھ نہیں، رب تبارک و تعالی منتخب فرماتا ہے جس اس جگہ پر، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے لوگ، اس میں کوئی پاک سائٹ کے زیادہ نہیں ہیں، محلے کے زیادہ لوگ نہیں ہیں، باہر سے آئے ہوئے، دور دراز سے آئے ہوئے، کچھ تو ایسے ہیں کہ آج میں آپ کو بتاؤں صرف اور صرف ہمارے ساتھ افطار کرنے کے لیے حیدرآباد سے فلائٹ لے کر کے آئے، افطار کی اور نماز پڑھے اور واپس حیدرآباد چلے گئے۔ تو کچھ وہ لوگ ہیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے دور دراز سے کھینچ لیا۔ یہ کشش، یہ جو جذب کرنے کی صلاحیت ہے وہ عمارتوں میں نہیں آتی، وہ عشق رسول میں آتی ہے۔ عمارتیں بہت ساری ہیں لیکن دور دراز سے لوگ کھنچے ہوئے آئیں، اور وہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہاں پر نان کھٹائی بٹتی ہو یا لفافے دیے جاتے ہوں، ایسی کوئی چیز نہیں، روحانی غذا ملتی ہے تو بندہ کھینچا ہوا چلا آتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان محفلوں کو سدا سلامت رکھے، نظر بد سے اللہ محفوظ فرمائے۔ لیکن ابھی منزل پر ہم نہیں پہنچے، منزل وہی ہے جب ہماری سانس رک جائے، اور وہ کہاں رکتی ہے وہ اللہ بہتر جانے۔ تو جب تک حالات پھر نشیب و فراز آتے رہیں گے، کل کیا ہونے والا ہے نہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں نہ آپ گارنٹر بن سکتے ہیں۔ اس سفر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک حدیث میں آپ کو سنا کر آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ یہ جنگ کا میدان ملک شام بنے گا، دمشق میں یہ جنگ ہوگی، دمشق کے قریب، جس کو آج دمسکس کہا جاتا ہے، سیریا۔ اور وہ جنگ اتنی بڑی ہوگی کہ مومنین کے خلاف لڑنے کے لیے جو کفار و مشرکین ہوں گے وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی۔ 12,000 کو اگر آپ ملٹیپل کریں 80 سے تو تقریباً 9,60,000 کی فوج بن جاتی ہے۔ تو 9,60,000 کی فوج اگر ایک ساتھ لڑنے کے لیے آتی ہے تو فی الحال پوری دنیا میں اتنی بڑی فوج مقابلہ نہیں کرتی۔ ٹکڑیاں آتی ہیں، جنگ کرنے کے طریقے آج آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ 9,60,000 فوج اگر ایک بار لڑنے کے لیے آتی ہے تو ایک بہت بڑی طاقت سے مقابلہ ہوگا مسلمانوں کا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کتنے ہوں گے وہ تعداد تو نہیں بتائی، وہ کتنے ہوں گے تعداد میں یہ بتایا نہیں گیا، لیکن یہ بتایا گیا کہ جیسے ہی پہلا دن ہوگا 1/3 مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، 1/3 حصہ ہوگا مسلمانوں کی جماعت کا جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ لیکن ساتھ میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ بھی نہیں ہوگی۔ وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے جنہوں نے سختیوں کا مقابلہ نہیں کیا اور میدان چھوڑ کر نکل گئے۔ اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگ کا دوسرا مرحلہ ہوگا، دوسرا دن ہے یا دوسرا مرحلہ، دوسرا مرحلہ ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ قتل ہو جائے گا، شہید ہو جائیں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وہ اس روئے زمین کے سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے، سب سے افضل شہید ہوں گے۔ دو باتیں یاد رکھیں آپ، میں یہ حدیث کیوں عرض کر رہا ہوں؟ مومنین کا مقابلہ ایک بہت بڑی طاقت سے ہے، لیکن جماعت میں 1/3 جماعت چھوڑ کر بھاگ جائے گی، اور دوسرے مرحلے میں 1/3 جماعت قتل ہو جائے گی، شہید ہو جائیں گے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے مرحلے پر جو 1/3 حصہ بچا تھا مومنین کا، ان کو فتح مبین عطا فرمائے گا۔ فتح تو ہوگی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ رب ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ دین کو غالب کر کے رہیں، اور یہ دین غالب آئے گا۔ فتح تو ہوگی، لیکن فتح تک پہنچنے کی جو منزل ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کسی بڑے سکسس کو پانے کے لیے 2 چیزوں کا سامنا کرنا ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز اپنوں کا ساتھ چھوڑ دینا، دوسری چیز ہے اپنوں کا ہمارے سامنے قتل ہو جانا۔ یہ 2 چیزیں جو برداشت کر کے کھڑا رہا اللہ اسے فتح عطا فرماتا۔ یہ بہت بڑی چیز میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کسی میدان میں کھڑے ہیں، کچھ آپ کے ساتھ منصوبہ بنانے والے، آپ کے ساتھ پلاننگ کرنے والے اچانک چھوڑ کر بھاگ جائیں، یہ دل پر بہت سخت بیتتی ہے۔ یہ بہت کٹھن وقت ہوتا ہے جب کسی کو توڑ دیا جائے تو اس کے اپنوں کو توڑ دیا جاتا ہے، اور اس وقت وہ کھڑا رہا
پھر دوسرا مرحلہ اس کے ساتھ یہ آیا کہ اس کے جو خاص تھے وہ قتل ہو گئے، انتقال کر گئے. آدمی پھر ٹوٹ جاتا ہے، کچھ چھوڑ گئے اور کچھ قتل ہو گئے، اور اس کے بعد جو کھڑا رہا وہ کوئی بزدل کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ وہی کھڑا ہوگا جو پہاڑ ہوگا ایمان کا، وہی کھڑا رہے گا، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح مبین عطا فرماتا ہے. میرے عزیزو، یہ حدیث یہ آخری زمانے میں پیش آنے والی ایک جنگ کے متعلق تو ہے، لیکن اس کا امپلیمنٹ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں کیا جا سکتا ہے. ہر شعبے میں آپ زندگی میں یہ دو چیزیں دیکھنے کے اگر طاقت رکھتے ہو تو فتح تمہارے سامنے. کچھ چھوٹیں گے اور کچھ چلے جائیں گے. ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوئی. ہم نے یہ مرحلوں میں بہت سارے لوگوں کو چھوٹتے ہوئے دیکھا اور بہت سارے لوگوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اور ساتھ ہی کچھ لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا. جو چھوٹ گئے یا چلے گئے اللہ ان کا مالک، لیکن جو ہمارے ساتھ سفر میں رہتے رہتے وہ انتقال کر گئے، آج ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سکون عطا کرے. وہ ایسے لوگ تھے جو دامے درمے قدمے سخنے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. بسا اوقات مجھے جماعت میں وہ لوگ آج نظر نہیں آتے، وہ آج قبرستانوں میں سوئے ہوئے ہیں، جو میری محفل کے حاضر باش ہوتے تھے، ہماری ذکر کی محفلوں کی رونق بھی ہوا کرتے تھے. ہر گھڑی ہم سے پوچھا کرتے کہ کس وقت ذکر کی محفل ہے، اور پہلے آ کر بیٹھنے والے وہ آج قبرستانوں میں آرام فرما ہے. لیکن سچ بتاتا ہوں، تنہائی میں کبھی دعائیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کی یاد آتی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہوں کہ مولا ہماری کوئی نیکی قبول ہے تیری بارگاہ میں تو یہ ان کے درمیان بھی تقسیم فرما دے، اس لیے کہ وہ سچے لوگ ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار کی یوں ہی فضیلت نہیں بیان فرمائی. مدینے کے انصار کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی بیان فرمائی، آپ دیکھیں حدیثیں، حضور فرماتے ہیں ساری دنیا ایک طرف چلی جائے اور انصار مدینہ ایک میدان میں جائیں، حضور فرماتے ہیں اللہ کا رسول محمد انصار کے ساتھ جائے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں اگر ساری دنیا ایک وادی میں ہو اور انصار ایک وادی میں تو رسول اللہ انصار کی وادی میں تمہیں نظر آئیں گے. حضور فرماتے اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار. حضور نے یہ دعا فرمایا اللہ انصار پر رحم فرما، ان کے بیٹوں پر رحم فرما، ان کے پوتوں پر رحم فرما. کیوں؟ انصار کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ مکہ والے جس وقت پورے صحابہ کو گھروں سے نکال رہے تھے، انہیں مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سوشل بائیکاٹ کر کے رکھا تھا ان ظالموں نے. حضور نے پتے کھائے ہیں، چمڑے ابال کر کے کھائے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ اتنا حصہ ہمارے پاس موجود تھا جو صرف بغل میں چھپایا جا سکتا ہے کھانے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اور اس طرح کے 3 سال گزارے. ان حالات میں جانتے ہو پوری دنیا تماشے دیکھتی، بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے، لیکن مدینے کے انصار نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے صحابہ آئے تو مدینے میں کہیں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہ لوگ گاؤں چھوڑ کر کے آئے ہوئے ہمارے ہاں ہیں. انصار نے تو وہ کام کر دکھایا تھا، اپنے دروازے ہی نہیں کھولے بلکہ اپنی جائیداد، اپنے باغیچے، اپنی زمینیں سب ان مہاجرین بھائیوں کو بتا کر کے کہا اتنا اللہ نے مجھے دیا ہے، آج سے آدھا تمہارا آدھا میرا. یہاں سگے بھائیوں کو کوئی پراپرٹی نہیں دیتا، سگی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں. وہ مدینے کے انصار تھے جو ہجرت کر کے آئے ہوئے صحابہ کو. ایک صحابی تو ہیں اللہ اکبر حضرت عبد الرحمن بن عوف، میں نے فجر میں صحابہ کی سیرت میں ان کا ذکر کیا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مدینے کے ایک انصار کا بھائی بنایا، جو ہجرت کر کے آئے تھے، مائگریٹ کر کے آئے تھے مکہ سے، ان کو انصار کا بھائی بنایا، ایک ایک صحابی کو ایک ایک کا بھائی. تو عبد الرحمن بن عوف کو جس کا بھائی بنایا، وہ صحابی ان کو گھر لے گئے اور بتانے لگے میرے اتنے باغیچے ہیں، میری اتنی دکانیں ہیں، میری اتنی زمینیں ہیں، یہ سب میں آدھا آدھا تمہارا، آدھا آدھا تمہارا. حتیٰ کہ وہ بولتے بولتے یہاں تک کہے میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دوں گا، عدت گزارنے کے بعد اس سے تم نکاح کرو. کون ہے جو اس طرح سے اپنے سارے دروازے کھولتا ہو؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بنایا ہوا وہ معاشرہ تھا جہاں اظہار و قربانی پوری بھری ہوئی تھی. میرے عزیزو، یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کے کاموں میں جو لوگ کھڑے رہے ان کو اللہ تعالیٰ انصار کے ساتھ حشر عطا فرمائے. آج میرے ساتھ جو لوگ شروع سے سفر میں رہے یا پھر آتے رہے، جڑتے رہے اور اپنے اپنے جان کی بازی لگائے ہوئے، کئی مرحلے انہوں نے بھی دیکھے. مجھے یاد ہے کہ جب آپ سب
دور رہنے والے شاید نہ جانتے ہوں، جس وقت ظالم درندوں نے مجھے اٹھایا تھا، ایسا نہیں کہ میں اکیلا گیا تھا، میرے پیچھے 25-30 لوگ اور بھی گئے تھے، اور انہوں نے رمضان جیل میں کاٹے اور واپس آئے۔ ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ایک عالم کے ساتھ کھڑے تھے، اور اس کا اجر ان کو قیامت کے دن ہی عطا کیا جائے گا، اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کا اجر عطا کیا جائے گا۔ تو یہ مرحلے بھی پاک سائٹ نے دیکھے ہیں، بہت ساری چیزیں، وہ دن بھی یہاں پر کہ مجھے کہیں پر کوئی گھر لینے نہیں دیا جاتا تھا۔ بہرحال یہ سارے ذکر میں نہیں کرنا چاہتا، ان تمام منزلوں کے بعد ایک دن تو صبح ہو کر رہتی ہے۔ یہ سب منزلیں دیکھتے جاؤ آپ، یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد پھر کبھی نہ کبھی میرا جملہ آپ کو یاد آتا رہے گا اور کانوں سے ٹکراتا رہے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے۔ یہ جملہ ٹکراتا رہے گا زندگی بھر بار بار، اور پھر وہ ایک دن آئے گا جب صبح ہوگی اور یہ کالی اندھیریاں چھٹ جائیں گی۔ بہرحال آج کے حالات پر میں آپ کو چند باتیں نصیحتاً عرض کر دوں۔ کبھی بھی یہ بات تاریخ میں ہے، موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت چھوٹی طاقتوں سے بڑے بڑے ظالموں کا حشر پورا کر دیا، برا انجام کیا۔ فرعون کو مارنے کے لیے بہت بڑی فوج نہیں آئی تھی، پانی سے وہ ہلاک ہو گیا۔ نمرود کے متعلق کہا جاتا ہے ایک لنگڑے مچھر نے اس کے دماغ میں گھس کر اس کی پوری جان لے لی، اور اسی طرح سے جنگ بدر میں ابو جہل کو بڑے بڑے پہلوانوں نے نہیں مارا، 2 چھوٹے بچے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کام تمام کیا۔ بہت ساری تاریخیں ایسی موجود ہیں، اور ہوتا کب ہے ایسے؟ قرآن کی آیت میں نے آپ کو شروع میں ہی پڑھ کے سنائی، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ اللہ فرماتا ہے ظلم کرنے والے ہرگز یہ گمان مت کرو کہ اللہ بے خبر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، خاص طور پر امریکہ کی دادا گیری، سپر پاور ہونے کا نشہ، جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر ملک میں اپنا آتنک پھیلا ہے، جو خود آتنک پھیلاتا ہو، دہشت پھیلاتا اور پوری دنیا کو وہ امن کی ڈگری بانٹ رہا ہو، اور پوری دنیا میں ٹیررزم کا صفایا کرنے کی بات کرتا ہو۔ ایک ایسی حماقت ہے، دنیا دغلے پن کو محسوس نہیں کر پاتی، یا پھر جان بوجھ کر خاموش رہتی ہے۔ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے نہتے بچوں کا قاتل کون ہے، 70,000 لوگوں کو جھٹکے میں قتل کر دینے والے لوگ کون ہیں۔ فرعون کے متعلق تو تاریخ میں ہے کہ اس نے اپنی کرسی ہلتی ہوئی دیکھی، ایک خواب دیکھا تھا، اس نے خواب دیکھا تھا کہ ایک تارا ٹوٹ کر کے گرا ہے، اس کی گود میں آ گیا ہے۔ وہ گھبرا کر نجومیوں سے خواب کی تعبیر پوچھا کہ اس کے خواب کے معنی کیا ہو سکتے ہیں، تو نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا۔ اس نے بنی اسرائیل سے ایسی نفرت شروع کر دی تھی کہ ایک سال میں 12,000 بچوں کو قتل کر دیا تھا، کہ کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے جو فرعون کی حکومت کو ہلا دے، تخت کو ہلا دے۔ اور اس کے بعد سال بھر جب بچوں کا قتل ہوتا رہا، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ عورتوں کو، بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے اور لڑکوں کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ ڈر تھا، حکومت کو ہلانے والا، تخت کو ہلانے والا بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، تمہاری تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ بچہ پیدا بھی ہوا، وہ کون تھا بچہ؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ قتل ہو رہے تھے اس وقت بچے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ بچے کو صندوق میں رکھو اور پانی میں بہا دو۔ کون ماں کر سکتی ہے ایسے کہ اپنے آج کے پیدا ہوئے بچے کو دریا میں بہا دے؟ لیکن ان کی ماں کے دل کو اللہ نے مضبوط کر دیا، اور اس کے بعد وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے باغیچے میں ہی جا کر لگا۔ فرعون کو اولاد نہیں تھی، فرعون کی بیوی نے دیکھا، بچے کو اٹھا لیا اور کہا عسیٰ ان نتخذہ ولدا، کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے کہا یہ کہاں سے تم بیٹا لے آئی، کہیں یہ بچہ تو ہلاک کرنے والا تو نہ بن جائے۔ بیوی نے کہا نہیں، یہ تو بہتا ہوا آیا ہے، وہ تم نے خواب جو دیکھا وہ بنی اسرائیل کے بچے کا ہے، یہ تو کہاں سے آیا کیا پتا، لیکن ہے تو خوبصورت۔ بچے کی پرورش فرعون کے گھر میں ہونے لگی۔ فرعون کے گھر میں اعلان بھی ہوا کہ ان کو کوئی دایا آئے اور دودھ پلائے۔ کمال قدرت تو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام 2 دن کے بچے ہیں لیکن دودھ کسی کا نہیں پیتے تھے۔ ان کی بہن وہاں کھڑی تھی، اس نے کہا ایک دایا کو میں جانتی ہوں، اس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے۔ کہا گیا کہ ٹھیک ہے لے آؤ، ہم جو وہ قیمت بولے گی ہم اس کو قیمت دیں گے دودھ پلانے کے لیے، شاہی گھرانے کے بچے کو دودھ پلانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن سیدھے جا کر اپنی ماں کو لے آئی، کہا کہ یہ دایا ہے اور اس کا دودھ بچے پیتے ہیں۔ تو اس ماں کے گود میں جب بچے کو دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی ہی ماں کے سینے سے دودھ پینے لگے۔
نظام قدرت دیکھو رب تعالیٰ کا، ان کی ہی ماں سے دودھ پلوایا جا رہا ہے، پلس اجرت بھی دی جا رہی ہے، بچے کو پالنے اور بچے کو دودھ پلانے کی اجرت بھی، اور پالا کہاں جا رہا ہے؟ وہی فرعون کے محل کے چھت کے نیچے۔ میرے عزیزو، یہ کارخانے قدرت کے جو معاملات ہیں تمہاری سمجھ سے بھی بالاتر ہیں۔ وہی بچہ تھا جس کا خوف فرعون کو تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تب پھر اس کے مقابل میں آ کر کھڑے ہوئے اور اسے اعلان کیا کہ جھک جاؤ اس رب کی بارگاہ میں، تم اپنے رب ہونے کا اعلان کرتے ہو۔ پھر جو معاملات ہوئے، اخیر میں جا کر فرعون کو ایک سمندر کے پانی میں غرق کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس فرعونی لشکر سے نجات دی گئی، فتح مبین عطا فرمائی گئی 10 محرم کو۔ اب میں تاریخ کے اس حصے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ظالم جتنے بھی منصوبے بنا لے، جتنے بھی پلان بنا لے، لوگوں کو ڈر سنانے کے لیے آج دنیا میں کیا کیا کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو نروس کرنے کے لیے، تم کچھ نہیں کر سکتے، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، تم کہیں سے کچھ بول بھی نہیں سکتے، ہم وہ طاقت والے لوگ ہیں، ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے، ہمارے پاس تھاٹ ہے، ہمارے پاس فلاں ہے، سب کی واٹ لگائی ہے تھاٹ کی۔ یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور میں جنگوں کے حالات پر زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ہم کسی کے پکش یا اپکش میں بات کرنے کی بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، کسی پر اتنا ظلم نہ کرو، اتنا ظلم نہ کرو کہ جب وہ مظلوم کھڑا ہو جائے تو تمہارے پاؤں ہلنے لگ جائیں گے۔ اکثر ایسا ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، امریکہ اور اس کے ہم نواؤں کا ظلم بہت ہو چکا ہے، بہت ہو چکا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بچے کی آہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں پہنچی ہوگی؟ کیا ان ماؤں کی چیخیں نہیں پہنچتی ہیں جن کے گودوں کو اجاڑ دیا گیا ہے؟ کئی ایسے بچے ہیں قبرستانوں میں، وہ جاتے ہیں عید کے دن اپنے باپ کا نام لے کر پکار رہے ہوتے ہیں، سرانے پر بیٹھ کر اپنے باپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جن کو ابھی ماں باپ کا پیار صحیح طریقے سے ملا نہیں تھا کہ ظالموں نے ان سے چھین لیا۔ کتنے بچے وہ ہیں جن کے سامنے ان کی ماؤں کو تڑپا کر کے مار دیا گیا۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں جس کے دل میں تھوڑا بہت بھی رحم ہو، وہ جانور کے بچے کو بھی ماں سے دور نہیں کرتا۔ آپ کے اندر رحم ہو تو آپ کسی جانور کے بچے کو پھینک دو اور اس کی ماں کو مار دو، کیا آپ کا دل گوارا کرے گا کہ ابھی یہ دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو ماں کی ضرورت ہے؟ لیکن آج دنیا کے ایسے ظالم ترین لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں جس نے فرعون سے بھی زیادہ قتل کیے ہیں۔ فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کیا تھا اور آج آنکڑا 70,000 کو پہنچا ہوا ہے۔ فلسطینی بچوں کو اسرائیل نے جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے، کیا ہے دلیل؟ کس بات؟ اور جو تمہارے مقابل میں آنے والی جماعت کا تم نام لیتے ہو ان کو تو مارتے ہی نہیں۔ حماس کہاں ہے؟ کیا یہ چھوٹے چھوٹے بچے حماس ہیں؟ 80 لوگوں کو ایک قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو حالات ہیں، یہ ظلم بڑھتا جائے گا تو ایک وقت کہیں تو اینڈ ہونا ہے، کہیں تو رکنا ہے اس کو۔ اور جب ظالم نے مظلوم کو ہلکے میں لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری ان کی طاقت کے نشے کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اور ان قریب آپ دیکھنا زمانہ وہ انجام بھی دکھائے گا۔ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے دادے آ کے گئے ہیں، بہت بڑے بڑے طاقتور سورما آ کر کے گئے، ان کی تاریخ میں آج کوئی بھی نشان باقی نہیں ہے۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ ہاں، اسلام اگر کھڑا ہے تو عدل کے لیے کھڑا ہے۔ اسلام ظلم کا کبھی ساتھ نہیں دیتا۔ اور مظلوم کی جہاں تک بات آئے، اس میں بہت سارے لوگ آج جو کشمکش کے شکار ہیں، اس کا سپورٹ کرنا ہے، اس کا سپورٹ کرنا ہے، آپ کو آپ کی رائے کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں۔ آپ کا ہے کوئی سٹیٹس کی جنگ لڑ رہے ہو، یہ سارے سٹیٹس کے فوجی ہیں، واٹس ایپ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، صبح صبح لگا دیا سٹیٹس اور ان کو لگا بہت بڑا کام کر دیا۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ صبح سے 4 بجے تک کوئی کام نہیں۔ آپ کی رائے کی کیا اہمیت ہے؟ آپ سے پوچھا جا رہا ہے؟ آپ سے کوئی ٹپنی لے رہا ہے؟ آپ کے کمنٹس پوچھ رہا ہے کوئی؟ تمہاری ویلیو کیا ہے پہلے وہ دیکھو۔ بات وہاں کرو جہاں تمہاری بات کا وزن ہو، نہیں ہے تو خواہ ہوا میں تیر چلاتے ہوئے تمہارے کسی کے ساتھ کھڑے ہونے سے، تمہارے نہ کھڑے ہونے سے یہاں کیا فرق ہونے والا ہے؟ بس تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ تمہاری جو ذمہ داری ہے، تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے، یہاں اپنے گھر کے حالات تم ڈھنگ سے صحیح نہیں کر پاتے، اپنے اعمال کو درست نہیں کر پاتے، اپنی نمازوں کا خیال نہیں ہے، تو سب سے پہلے جو تمہیں حکم دیا گیا اس پر پابند ہو جاتے، بعد میں پھر تمہاری رائے کو دیکھا جاتا
تمہارے زبان تمہارے جملوں کا اعتبار کیا جاتا۔ میں نے تو ایسے ایسے سورما دیکھے اپنے یہی سوشل میڈیا والے، صبح 5 بجے تک گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر یہ ایسا لگ رہا ہے بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں، چوراہوں پر بیٹھ کر کے وہ کمنٹس کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، تمہاری وہ ڈیوٹی نہیں ہے، تم سے نہیں پوچھا جا رہا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے رسول آپ سے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا۔ یہاں آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تم سے پوچھا جائے گا تمہارے بچے کیوں بگڑے تھے، تمہاری بیوی کیوں بے پردہ تھی، تم ایران کے لیے اور امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، فلسطین کے لیے جو بھی بھاونائیں رکھتے ہو، وہ بات کی بات ہے، تمہارے گھر کا سوال تو تم سے ہوگا۔ پہلے تو تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہاری نمازیں کیوں چھوٹی تھیں، تم رات بھر کیا کر رہے تھے، تمہارے متعلق یہ ضرور سوال ہوگا۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، اگر تم نے کسی کے مظلوم کی موت کا یا فلسطینی بچوں کے ناحق مارے جانے کا خوشی کا جشن منایا تو تم بھی مجرم ہو، تم مجرم ہو کہ تم نے کچھ کیا تو نہیں تھا لیکن خوشی کا جشن منائے تو ظاہر سی بات ہے تم مجرم ہو، تم ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ظلم کسی کے اوپر ہو، چاہے وہ جانور پر بھی ہو، مظلوم کوئی کتا ہو، اس کو ناحق مارا اور پیٹا جا رہا ہو، تو مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ ظالم کی کلائی کو پکڑ لے، اس کو ظلم کرنے سے روکے، وہ جس کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کو اس سے باز رکھے، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا، ظلم کے خلاف ہم ہیں۔ اگر کسی یہودی عورت کو مدینہ طیبہ میں یہ حالات تھے، یہودی عورت صدیق اکبر کے پاس آئی، کہا کہ مجھے مدینے سے جانا ہے، یمن جانا ہے، مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ جانتے ہو 2 جوان صحابہ کو اس عورت کے ساتھ حفاظت کے لیے پہرے دار بنا کر یمن تک چھوڑنے کا حکم دیا کہ کوئی ٹچ نہ کرے، یہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، یہودی عورت ہے لیکن اسلامی حکومت کے تحت رہنے والی، اس کی عزت کی حفاظت ہوگی۔ 2 نوجوانوں نے یمن تک اس خاتون کو چھوڑا۔ جانتے ہو وہ عورت یمن پہنچنے کے بعد اپنے یہودی قبیلوں کو بلاتی اور کہتی ہے میں تو ڈر گئی تھی کہ یہ 2 نوجوان راستے میں میری کہیں عزت نہ لوٹ لیں، لیکن قسم خدا کی پورے سفر میں انہوں نے چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا تک نہیں، آنکھ اٹھا کر دیکھا نہیں، اور میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ یمن میں نہیں رہنا چاہتی، واپس میں مدینے جانا چاہتی ہوں جہاں کے نوجوان عورتوں کی عزت کے محافظ ہیں۔ وہ کون تھی عورت؟ یہودی عورت تھی۔ اسلام نے ناحق کسی کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور جو ظلم ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے، ان ظالموں کے کاموں سے وہ بے خبر نہیں ہے۔ دیکھنا قرآن میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظلم کرنے والے یہ دیکھ لیں گے کہ کس کھائی میں ان کو گرایا جائے گا، وہ کس کھائی میں گرنے والے ہیں۔ خبریں مسلسل آتی رہیں، یہ جھوٹے دجال میڈیا کی خبروں پر یقین بھی مت کرو، جس کی جلی ہوئی ہے پوری تمام تر فوج اور حالات، وہ کبھی نہیں بتاتا، کیونکہ میڈیا پر کنٹرول، خبروں پر کنٹرول، ساری چیزوں پر کنٹرول۔ لیکن کب تک کرو گے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے نظام پر تو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کے موت و حیات پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اور کہاں سے کہاں کیسے کیسی چیزیں آئیں گی یہ آپ دیکھنا۔ دنیا ہمیشہ حیرت انگیز چیزوں کو دیکھتی آئی ہے، کل کو یہ باتیں خبر میں آئیں گی، کل کا مطلب صبح ہی نہیں، آنے والے دور میں بچے اور آپ سب لوگ ایک خبر دیکھیں گے کہ ایک بہت چھوٹی طاقت جس کو 20-25 سال سے توڑ کے رکھا گیا تھا، اس نے بہت بڑے سورما کو گھٹنے پر لا دیا۔ یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ دستور کے حساب سے چلی آ رہی ہیں۔ ابرہہ بادشاہ بہت بڑے ہاتھیوں کا فوج لے کر آیا تھا، اور مقابلہ کرنے کے لیے مکہ والے بھی کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ گیا تھا کہ ختم کرنا ہے، کعبہ کو ہی مٹانا ہے، ہاتھیوں کو لے کر کے آیا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا بھیجا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ یہ پوری سورہ ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کام کیا، کیسے معاملہ فرمایا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے منصوبوں کو اللہ نے ختم نہیں فرمایا؟ وہ اپنے بنائے ہوئے منصوبوں میں پھنس جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر ابابیل چڑیوں کی جھنڈ کو بھیج دیا۔
तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, उनको वो नोकेले पत्थरों से मारती थी। आज यकीन होगा अबाबिल चिड़िया खत्म नहीं हुई, आज भी है छोटी छोटी सी चिड़िया, और वो जल्दी बैठती नहीं है। उसकी आदत यह है कि उड़ती रहती उड़ती रहती उड़ती रहती है। वो अपना अक्सर हिस्सा हवा में ही गुजारती है। उस छोटी सी चिड़िया को अगर तुम हाथ में लेकर मसल दोगे ना तो खत्म ही हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन कुरान ये कह रहा है वो छोटे नोकेले पत्थरों से हाथियों पर बमबारी करती थी, मारती थी, और जैसी ही वो पत्थर गिरे तो हुआ क्या, अरे कहीं किसी हाथी की चमड़ी को लगा हो, कान को लगा हो, नहीं। अल्लाह फरमाता है फजअलहुम कअस्फिम माकुल, वो तो चिड़ियों ने ऐसा मारा जैसे भुनी हुई मुर्गी को छील के रख दिया गया। मुर्गी खाने के बाद आदमी कैसे उसकी हड्डियां बिखर जाती हैं, गोश्त निकला हुआ है, हड्डियां निकली हुई, पर निकले हुए, उसको कहते हैं खाई हुई मुर्गी की तरह कर दिया था हाथियों को। और किसने किया था? अबाबील ने, छोटी सी चिड़ियों ने। तो ये निजाम कुदरत है। बहुत बड़ी ताकत के मुकाबले में बहुत बड़ी ताकत को होना भी जरूरी नहीं है। और इस्लामी ताकत, इस्लामी तारीख तो इससे भरी हुई है। कभी भी आप उठाकर देखें, बद्र में मैदान में आने वाले कुफार ने बहुत हल्के में लिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा आए थे, अरे 4 घोड़े थे 313 लोगों के पास, और पैरों में चप्पल अक्सर के नहीं है, नाखून उखड़ गए हैं, और तीर और तलवार लोगों के पास नहीं। हजरत उकाशा एक सहाबी कहते हैं कुछ भी नहीं लेकर आया था। हुजूर से अर्ज किया कि जंग में उतरा हूं। हुजूर ने फरमाया कोई लकड़ी उठा लो। वो कहते हैं मैं लकड़ी उठाकर लाया, हुजूर ने उस पर मसा करके दिया, वो तलवार से ज्यादा काम करती थी, और वो लकड़ी खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपने पास जिंदगी भर रखा, और दौरे सिद्दीक अकबर में भी थी, दौरे फारूक आजम में भी थी, जिस लकड़ी से उन्होंने जंग बदर लड़ी थी। और हजरत सुहैल बिन साबित एक सहाबी कहते हैं कुछ के पास तलवारें थी जिससे सब्जी भी नहीं कटती थी। लेकिन कुरान में अल्लाह फरमा रहा है इस वाक़े को जिक्र करते हुए, सहाबा कहते हैं हम किसी के सामने मुकाबले के लिए गए होते, तलवार हमारी उठी होती है लेकिन गर्दन उसकी पहले से गिरी हुई थी। ये कैसे? रब फरमाता वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, जब तुम तीर फेंक रहे थे, अल्लाह फरमा रहा है तुमने नहीं फेंका, अल्लाह ने फेंका है। फलम तख्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, तुमने उन्हें नहीं कत्ल किया, अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया है। उनके कामों को रब तबारक व तआला अपना काम फरमा रहा है। जब मशीयत एज़दी को जलाल आता है तो बहुत छोटी ताकतों से अल्लाह ताला बड़े बड़ों के नशों को खत्म करता है। एक रात पहले बद्र के मैदान में ढोल ताशे बज रहे थे, और वहां पर गोश्त भुना जा रहा था कल की जश्न मनाने के लिए। जैसे यहाँ पार्टियां पहले से लड्डू बना लेती हैं कि कल तो जीतना है, और पूरे लड्डू बनाकर पहले से रखते हैं। बद्र में आए हुए काफिर पहले से बनाए हुए थे और रात भर नाच रहे थे। ये 313, हम तो 1000 की तादाद में, हाथी घोड़े भी हमारे पास, तलवार हथियार भी हमारे पास, सारा साजो सामान हमारे पास। लेकिन दूसरी शाम को पता चला 70 मारे गए और 70 कैदी बनाए गए, और बाकी जान बचाकर भागे। और 70 जो मारे गए उनमें कोई छोटा मोटा भी नहीं था। वक्त का दज्जाल अबू जहल भी मरा हुआ था, उतबा भी मरा हुआ था, शैबा भी मरा हुआ था, बड़े बड़े लोग मारे गए थे। तो ये बद्र की तारीख थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस तारीख में, इस्लामी तारीख में, एक शोशा भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां बहुत बड़ी तादाद ने छोटे से लोगों पर हमला किया हो। नहीं, हमेशा से तारीख में एक ही चीज दिखती आई कि दुनिया बड़ी बड़ी ताकतें लेकर के गई। हैरत होती है, बड़ी ताकतें और मुकाबले के एतबार से सलाहुद्दीन अय्यूबी को याद करो। हमारी अपनी लिखी हुई तारीख नहीं, अंग्रेजों की लिखी हुई तारीख ही पढ़ लेना। अंग्रेजों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख लिखी है, हमारी नहीं, उनकी लिखी हुई। एक वक्त ऐसा आया कि 4 लाख लोग रूमियों ने, सलीबियों ने सलाहुद्दीन के साथ मुकाबले के लिए एक मैदान को इंतखाब कर लिया, और 4 लाख लोग जब जमा हुए तो उस वक्त हालत ऐसी थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास सिर्फ 12,000 लोग थे। 12,000 का मुकाबला 4 लाख से होता है, लेकिन सलाहुद्दीन को पता था कि हम करबला वाले हैं, तादाद नहीं देखते, उतर जाते हैं, मदद अल्लाह की तरफ से है, और हमारा कत्ल हो जाना भी हमारी फतह ही होती है। अगर कत्ल होना फतह नहीं होता तो हुसैन आजम का चर्चा इतना क्यों होता? मेरे अजीजों, ये जज्बे शहादत था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 12,000 लोगों से वो जंग लड़ी है। तारीख आज भी बताती है कि वो 4 लाख को, उस फौज को उन्होंने तितर बितर करके रख दी। वो घुटने टेकने पर मजबूर हुए, सब मैदान से निकल करके भागे। सलाहुद्दीन अय्यूबी की ये तारीख, और उसके बाद बहुत सारी तारीखें हैं मेरे अजीजों, लेकिन ये सब चीजें जरिया बनती हैं, ये जरिया है। और हकीकी फतह मुबीन अल्लाह की तरफ से है। वो अल्लाह कादिर मुतलक अपने मंसूबे पूरे फरमाता है। वह मकरू
اللہ واللہ خیر الماکرین. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ کافر منصوبہ بناتے ہیں، سازش کرتے ہیں، اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آ کر رہتی ہے. اس سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں. جو جال بناتا ہے ظالم، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس جال میں اس کے ہی پیر پھنسے رہتے ہیں. اور آج دیکھنا آپ ظالموں کو کہ جو جال وہ بن رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف، پورے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے. یہ عیاش قسم کے عرب آج بھی ہوش کے ناخن لیں تو ان کی زندگی بچے گی، ورنہ ان کی تباہی بھی طے ہے. کیونکہ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب. یہ عربوں کے لیے تباہی ہے. حضور نے فرمایا عربوں کے لیے بربادی ہے ان قریب، ایک ایسی برائی جس کے یہ قریب ہو رہے ہیں. وہ کون سی برائی ہے؟ من شر قد اقترب. حضور نے فرمایا ایک ایسی برائی جو عربوں کے قریب آ رہی ہے، جس سے یہ بہت قریب ہو رہے ہیں. وہ قریب ہونے والی سب سے بڑی برائی جانتے ہو کیا ہے؟ یہ شرک اور کفر میں مبتلا ہوں گے، اور ہو رہے ہیں. آپ جا کر کے دیکھیں گے، تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا. ایسے ایسے بنا مسلمان بزدلوں کو پیدا کیا جا رہا ہے جو نئے نئے شوشے چھوڑنے جا رہے ہیں. اسلامی تمام ہماری وراثت کو انہوں نے پامال کیا ہے. اب بے حیائیاں عروج پر ہیں. جس ملک کو آج آپ دیکھ رہے ہیں جو اپنی سرحدیں بچانے کے لیے دوڑے دوڑے بھاگ رہے ہیں، ان کے حالات یہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈیفنس کرنا سکھایا. ان عربوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو اپنا ڈیفنس کر سکیں. یہ محتاج ہیں اس دادا کے. اس کو بلا رہے ہیں آ جاؤ تم مسیح آؤ ہمارے، تم مددگار ہو ہمارے. یہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والے حرم کے امام یہ جھوٹے مکار لوگ ہیں. یہی وہ شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے. گلی میں بوزر وہ دلق اویس و چادر زہرا، اس کو کہا گیا تھا. یہ وہ شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ. یہ وراثت کو انہوں نے اپنے ایسا پامال کیا ہے کہ ان کی زبانوں میں اب کوئی اثر نہیں رہ گیا. میرے عزیزو، عربوں کے جو حالات ہیں اگر وہ ہوش کے ناخن آج نہیں لیے تو ان کی تباہی بھی طے ہے. اور یہ احادیث کریمہ میں اس کی پیشن گوئی کی گئی ہے. ہمیشہ کوئی طاقت اور کوئی حکومت قائم رہنے والی نہیں ہے. تم نے اپنے وقت کا اگر صحیح استعمال کیا تو تمہاری عزت اور تمہاری حرمت اللہ تعالیٰ ویسی ہی باقی رکھتا ہے. آج بھی خالد بن ولید کو کوئی فراموش نہیں کرتا. ان کو دی ہوئی طاقت کا انہوں نے صحیح استعمال کیا. دنیا آج حکومت کی مثال دینا چاہے تو ابو بکر و عمر کی مثال دیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا ملا ہوا پاور کا مس یوز نہیں کیا تھا، اپنے عیش کے لیے نہیں. آپ کو پتا ہے ایران کی طرف سے ایک قاصد آیا تھا، اس وقت فارس تھا، اور اس وقت کسرا بادشاہ کے حکومت کے انڈر میں آنے والا یہ پورا علاقہ. ایک قاصد آیا تھا اور جاسوس بن کر کے کہ امیر المومنین کی تلاشی لی جائے مسلمانوں کا. امیر المومنین عمر ابن خطاب، اس کی دھاک اتنی ہے کہ ہمارے بادشاہ ڈر رہے ہیں، ہماری فوج ڈری ہوئی ہے، یہ رہتا کہاں ہے، اس کی فوج کتنی ہے. مدینے میں آیا اور آ کر کے صحابہ سے اس نے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے عمر ابن خطاب. تو لوگوں نے ہنس کر کے اس سے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے. بادشاہ کا کانسیپٹ ہی ہٹایا. صحابہ نے جواب دیا تھا. اچھا، آنے والے نے کہا اچھا وہ بادشاہ نہیں ہوتا تمہارا، امیر المومنین ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس کا محل کہاں ہے؟ تو بتانے والے نے پھر ہنس کر کے کہا اس کا محل نہیں، جاؤ جنت البقیع کے قریب میں ایک پیلو کا درخت ہے، اس کے نیچے سو رہا ہوگا. پتہ بتانے والے نے بتایا اور وہ جاسوس آیا تو دیکھا تنہا عمر ابن خطاب درخت کے نیچے ننگی پیٹھ سو رہے ہیں. یہ وہ عمر ابن خطاب ہے جس کی دھاک سے قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. اپنی طاقت کا استعمال اپنے عیش کے لیے نہیں کیا. وہ سونے کی کرسیاں بنا سکتے تھے، وہ بھی مہنگے مہنگے قالین لگا سکتے تھے. آپ کو پتا ہے کسریٰ کی حکومت جب ختم ہوئی تھی، ایران کے بادشاہ کی حکومت یہ دور فاروقی میں ختم ہوئی تھی، عمر ابن خطاب کے دور میں ختم ہوئی تھی. اس وقت اتنا مال جو فاتح قوم کو ملا تھا، یعنی مسلمانوں کو، وہاں سے بہت کچھ مدینہ لائے تھے اور قیمتی قالین بھی لائے تھے جس پر بادشاہ کی کرسی لگتی تھی. اور جانتے ہو اس زمانے میں بادشاہ کسی کو بہت زیادہ نوازنا چاہتا، بہت کسی سے خوش ہو گیا ہو تو اس کو انعام میں کیا دیا جاتا؟ اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہ قالین پر بٹھایا جاتا، اور وہ قالین پر بیٹھتا تو زندگی بھر فخر کرتا کہ میں کسریٰ کے بغل میں قالین پر بیٹھا ہوا آدمی ہوں.